حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا عذاب اس انسان کے لیے یہ ہے کہ یہ انسان فلاح کے راستے سے بہک جائے اور یہ اس دنیا کے اندر کھو کر، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگا کر، جتنا یہ قیمتی ہے، جتنا یہ اونچا ہے، جتنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت کا حامل تھا، یہ اس ساری چیز کو برباد کر کے خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، اپنے آپ کو بھی برباد کر بیٹھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی برباد کر بیٹھے، اور اللہ کی نگاہ میں اس قدر نیچا اور اس قدر رذیل اور اس قدر ذلیل ہو جائے کہ پھر اللہ رب العزت اس کے بارے میں کہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ یا مشرکین میں سے ہندو اور مجوسی اور دنیا کے دوسرے مشرک جو کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ چینی ہو، جاپانی ہو، وہ کورین ہو، وہ ویتنامی ہو، وہ رشین ہو، یا اور کسی خطے کے رہنے والے ہوں جو کافر ہیں، اللہ اکبر، کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، سدا ہمیشہ وہاں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ کائنات میں سب سے بدترین مخلوق ہے، کتے، خنزیر، بھیڑیے، درندے ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے بھی نیچے ہیں۔ انسان شرف انسانیت سے معروم ہو جائے اور اللہ کا بندہ بننے کی بجائے، اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اس کی نسبت ہو عبد الشیطان، شیطان کا بندہ، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا بندہ بن جائے، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے منہ کا، اپنے پیٹ کا اور اپنی شرمگاہ کا بندہ بن جائے، اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کا بندہ بن جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ کھانے کی خواہش۔ خواہش کیا ہے؟ کھانے کے بعد جنس کی خواہش، اور کھانے کی خواہش بھی پوری کر لی، جنس کی خواہش بھی پوری کر لی، اور پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس پاور ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اور طاقت کے لیے پیسہ چاہیے، تو پھر یہ اس کی خواہش ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگ دیکھیں کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے لگا ہوا ہوں، جس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی محبوب اور معشوق کے پیچھے لگا ہوا ہوں، وہ بھی مل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں اقتدار کے سنگھاسن کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حکومت اور منصب، اقتدار اور عہدہ مل جائے، پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ان خواہشات کے پیچھے دنیا بھاگ رہی، انہی کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ سارے حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، الم اعہد الیکم، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم زادو، آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کے بندے نہ بننا، شیطان کے پجاری نہ بننا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میں نے یہ تم سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہوں تمہارا خالق و مالک، اور میں ہوں تمہارا بادشاہ اور رازق، میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے بہتوں کو اپنے پیچھے لگا کے اپنا بنا لیا اور میرے راستے سے ہٹا کے اپنے پیچھے لگا کے جہنم کے راستے پہ لگا دیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے
کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کے انسان خواہشات اور شہوات کا بندہ بن جائے اور اللہ رحمان کی بندگی چھوڑ کے انسان شیطان کا بندہ بن جائے اور انسانیت کے شرف سے محروم ہو کر انسان مخلوق کی بدترین قسم بن جائے، سب سے نیچے اور سب سے رذیل و ذلیل مخلوق بن جائے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اور باقی نفسیاتی عذاب، جسمانی عذاب، معاشرتی عذاب اور خانگی عذاب، عائلی عذاب، سیاسی عذاب، معاشی عذاب، یہ عذاب اگر انسان ان کی تفصیل کرنا چاہے تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جن کے اندر دنیا